عید کی نماز کا طریقہ حنفی فقہ کے مطابق، پہلے اس طرح نیت کیجئے، میں نیت کرتا ہوں 2 رکعت نماز عید الفطر یا عید الاضحیٰ کی، ساتھ 6 زائد تکبیروں کے، واسطے اللہ کے، پیچھے اس امام کے، پھر کانوں تک ہاتھ اٹھائیے اور اللہ اکبر کہہ کر حسب معمول ناف کے نیچے باندھ لیجئے اور ثنا پڑھیے، پھر کانوں تک ہاتھ اٹھائیے اور اللہ اکبر کہتے ہوئے لٹکا دیجئے، پھر ہاتھ کانوں تک اٹھائیے اور اللہ اکبر کہہ کر لٹکا دیجئے، پھر کانوں تک ہاتھ اٹھائیے اور اللہ اکبر کہہ کر باندھ لیجئے، یعنی پہلی تکبیر کے بعد ہاتھ باندھیے، اس کے بعد دوسری اور تیسری تکبیر میں لٹکائیے اور چوتھی میں ہاتھ باندھ لیجئے۔ اس کو یوں یاد رکھیے کہ جہاں قیام میں یعنی کھڑے تکبیر کے بعد کچھ پڑھنا ہے وہاں ہاتھ باندھنے ہیں، اور جہاں نہیں پڑھنا وہاں ہاتھ لٹکانے ہیں۔ پھر امام تعوذ اور تسمیہ یعنی اعوذ اور بسم اللہ آہستہ پڑھ کر الحمد شریف اور سورہ جہر یعنی بلند آواز کے ساتھ پڑھے، پھر رکوع کرے، پھر دوسری رکعت میں پہلے الحمد شریف اور سورہ جہر کے ساتھ یعنی بلند آواز کے ساتھ پڑھے، پھر 3 بار کان تک ہاتھ اٹھا کر اللہ اکبر کہے۔ امام اللہ اکبر کہے گا تو سب مقتدی بھی کانوں یہ 3 بار کان تک ہاتھ اٹھائیں اور اللہ اکبر کہیں اور ہاتھ نہ باندھیں، اور چوتھی بار بغیر ہاتھ اٹھائے اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جائیں اور قاعدے کے مطابق نماز مکمل کر لیں۔ ہر 2 تکبیروں کے درمیان 3 بار سبحان اللہ کہنے کی مقدار چپ کھڑا رہنا ہے۔ حضرت سیدنا برائدہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، عید الفطر کے دن جو رمضان شریف کے بعد آتی عید وہ عید الفطر کہلاتی ہے، عید الفطر کے دن کچھ کھا کر نماز کے لیے تشریف لے جاتے تھے، اور عید اضحیٰ یعنی بقرعید کے روز نہیں کھاتے تھے جب تک نماز سے فارغ نہ ہو جاتے۔ اور بخاری کی روایت حضرت سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے ہے کہ عید الفطر کے دن تشریف نہ لے جاتے جب تک چند کھجوریں نہ کھا لیتے، اور وہ طاق ہوتی یعنی 1 3 5 7 اس طرح طاق، شاید اوڈ، ہاں یعنی اوڈ ہوتی۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید کو یعنی نماز عید کے لیے ایک راستے سے تشریف لے جاتے اور دوسرے راستے سے واپس تشریف لاتے، راستہ بدل کر۔ پہلی رکعت میں امام کے تکبیریں کہنے کے بعد مقتدی شامل ہوا تو اسی وقت تکبیر تحریمہ کے علاوہ مزید 3 تکبیریں کہہ لے، اگرچہ امام نے قراءت شروع کر دی ہو، اور 3 ہی کہے اگرچہ امام نے 3 سے زیادہ کہی ہوں، اور اگر اس نے تکبیریں نہ کہیں کہ امام رکوع میں چلا گیا تو کھڑے کھڑے نہ کہے بلکہ ہم امام کے ساتھ رکوع میں جائے اور رکوع میں تکبیریں کہہ لے، اور اگر امام کو رکوع میں پایا اور غالب گمان ہے کہ تکبیریں کہہ کر امام کو رکوع میں پا لے گا تو کھڑے کھڑے تکبیریں کہے پھر رکوع میں جائے، ورنہ اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں جائے اور رکوع میں تکبیریں کہے۔ پھر اگر اس نے رکوع میں تکبیریں پوری نہ کی تھی کہ امام نے سر اٹھا لیا تو باقی ساقط ہو گئیں، یعنی بقیہ تکبیریں اب معاف ہو گئیں، اور اگر امام کے رکوع سے اٹھنے کے بعد شامل ہوا تو اب تکبیریں نہ کہے بلکہ امام کے سلام پھیرنے کے بعد جب اپنی بقیہ پڑھے اس وقت کہے، اور رکوع میں جہاں تکبیر کہنا بتایا گیا
اس میں ہاتھ نہ اٹھائے، اور اگر دوسری رکعت میں شامل ہوا تو پہلی رکعت کی تکبیریں اب نہ کہے، بلکہ جب اپنی فوت شدہ پڑھنے کھڑا ہو اس وقت کہے۔ دوسری رکعت کی تکبیریں اگر امام کے ساتھ پا جائے فبہا، یعنی تو بہتر، ورنہ اس میں بھی وہی تفصیل ہے جو پہلی رکعت کے بارے میں مذکور ہوئی۔ اچھا، اب عید کی جماعت کسی کو نہ ملی تو کیا کرے؟ امام نے نماز پڑھ لی اور کوئی شخص باقی رہ گیا، خواہ وہ شامل ہی نہ ہوا تھا، یا شامل تو ہوا مگر اس کی نماز ٹوٹ گئی، تو اگر دوسری جگہ مل جائے عید کی نماز تو پڑھ لے، ورنہ بغیر جماعت کے نہیں پڑھ سکتا۔ ہاں، بہتر یہ کہ یہ شخص 4 رکعت چاشت کی نماز پڑھے۔ اچھا، عید کے خطبے کے احکام۔ نماز کے بعد امام 2 خطبے پڑھے، اور خطبہ جمعہ میں جو چیزیں سنت ہیں اس میں بھی سنت ہیں، اور جو وہاں مکروہ یہاں بھی مکروہ۔ صرف 2 باتوں میں فرق ہے، ایک یہ کہ جمعہ کے پہلے خطبے سے پیشتر، یعنی پہلے خطبے سے پہلے خطیب کا بیٹھنا سنت تھا، اور اس میں یعنی عید کے خطبے میں نہ بیٹھنا سنت ہے۔ دوسرے یہ کہ اس میں پہلے خطبے سے قبل 9 بار اور دوسرے کے پہلے 7 بار اور ممبر سے اترنے کے پہلے 14 بار اللہ اکبر کہنا سنت ہے، اور جمعہ میں نہیں۔ تو یہ تو خطیب کے لیے تکبیریں کہنا، عام لوگوں کے لیے نہیں ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ تو یہ یاد رہے کہ جمعہ کا خطبہ ہو یا عید کا خطبہ ہو یا نکاح کا خطبہ ہو، یہ سب کا سننا فرض ہے۔ باتیں کرنا حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے، یہاں تک کہ خطبے کے دوران چلنا بھی نہیں ہے، ادھر ادھر منہ پھرا کے دیکھنا بھی گناہ ہے، چاہے عید کا خطبہ ہو، چاہے نکاح کا خطبہ ہو، چاہے جمعے کا خطبہ ہو۔ نکاح کے خطبے میں شاید لوگوں کو ادھر ادھر حساب کتاب بہت ہوتا ہوگا، اور سب اب تک جس نے بھی کیا ہے یہ توبہ کریں، کان لگا کر سننا ہے۔ آواز نہیں بھی سمجھ آ رہی، عربی خطبہ بھلے نہیں سمجھ آ رہا، سر جھکا کے بیٹھے رہیں اور سنیں، ورنہ گناہ گار ہوں گے۔ ادھر ادھر دیکھیں گے، بات چیت کریں گے، کسی کو بلائیں گے، کسی کو جگہ دیں گے، کچھ بھی حرکت نہیں کرنی ہے، خطبہ سننا ہے، چاہے نکاح کا ہو۔ بقرعید میں بھی لوگوں کو خطبے میں جلدی ہوتی ہے، بھاگم بھاگ کر رہے ہوتے ہیں، نہیں، سننا ہے۔ یہ قربانی کرنا بھی کار ثواب ہے، تو خطبہ سننا بھی تو کار ثواب ہے، بلکہ خطبہ نہ سننا تو ابھی آپ نے سنا کہ خطبہ سننا، خطبے کے لیے رکنا سنت ہے نا، خطبہ سن کے جائے، خطبہ سنے بغیر ہی چلا گیا تو اس کی سنت چھوٹی، اور اب خطبہ سننے کے لیے رکا ہے تو اب توجہ سے اس کو سننا ضروری ہے۔